حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا۔ اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی۔ اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو۔ جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا۔ کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو۔ کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتار کے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اب بچے تھے، کچے تھے، گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے۔ تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا۔ والد نے کہا، بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ اب میں چل بھی رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے۔ میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہاتھ پکڑے رکھنا، تم نے ہاتھ کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہ رہی۔ تو میرے والد صاحب نے کان کھینچ کر کہا، دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ بچپن کی والد صاحب کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کی جھل ملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک نے پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے۔ تو والد صاحب نے کہا، بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے۔ ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کرنے پر گناہ ہوا۔